اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں شیر محمد شرک پور شریف والے اور ایک ہندو سنیارا لکھی داس قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، جناب میاں غلام یاسین فیض پوری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں اور میاں عبد الغفور رحمان پوری نے عمرہ اور حج بیت اللہ کی تیاری کی۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے دونوں شرک پور شریف میں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے ساتھ جانے کے سلسلہ میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا تم چلو، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ ہم دونوں اجازت لے کر حج عمرہ کی غرض سے عازم سفر ہوئے۔ ہم نے میدان عرفات کے قریب ایک مسجد میں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے درمیان دیکھا۔ اس کے بعد آپ ہم کو نظر نہ آئے۔ حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت کے بعد جب ہم واپسی پر شرک پور شریف میں حاضر ہوئے تو ہم نے دوستوں سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق پوچھا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا بالکل نہیں، آپ تو نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ باقاعدگی سے پڑھاتے رہے۔ ہم نے حلفاً کہا کہ ہم نے میدان عرفات میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ یا کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ ناظرین، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا اور غیر شرعی امور سے تائب کروانا ہمیشہ سے صالحین کا مشن رہا ہے۔ قصور شہر سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی بالکل صاف، نماز اور روزے کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ نگاہ شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ اس کی جانب اٹھی۔ آپ نے اس کے قلب پر اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا شریعت کا راستہ اس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ تمام غیر شرعی امور سے تائب ہو گیا۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ غیر مسلم بھی مستفیض ہوتے تھے۔ ایک بار حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امرتسر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی ولایت کی خبر سن کر سکھ اور عیسائی حاضر خدمت ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر ایک نظر ڈالی، وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا ان لوگوں کو اپنے گرو سے سچی محبت ہے۔ اولیاء کرام کی نگاہ تصرف سے پھانسی سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ میاں داد نامی شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے والد نے پھانسی کے خلاف کئی اپیلیں کی لیکن وہ سب کی سب خارج ہو گئیں۔ اس نے کونسل میں اپیل کرنے کا ارادہ کیا مگر دل مطمئن نہ ہو سکا۔ کسی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ شرک پور شریف میں تشریف لے جاؤ اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لڑکے کے لیے تعویذ وغیرہ لے کر آؤ۔ پریشانی کے عالم میں وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تعویذ دینے کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا۔ وہ شخص مسلسل تعویذ کے بارے میں اصرار کرتا رہا۔ آخر آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، حاجی عبد الرحمان صاحب سے جا کر تعویذ لے لو۔ جب وہ حاجی صاحب کے پاس آیا، تعویذ لکھ دینے کے بارے میں کہا۔ حاجی صاحب نے فرمایا میاں جاؤ، تمہارا کام ہو چکا، تعویذ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہارا بیٹا بے گناہ ہے تو ہر صورت میں وہ بری ہو جائے گا۔ حاجی صاحب کے فرمانے سے وہ مطمئن ہو گیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بھی راستے ہی میں تھا کہ اس کو یہ خوشخبری مل گئی کہ لڑکے کو پھانسی سے رہائی مل گئی۔ بالکل اسی طرح ایک ہندو تاجر کو تجارت کے میدان میں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے بہت نفع ہوا۔ وہ کچھ رقم لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ یہ آپ کی نظر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہم اندھے ہو گئے ہیں کہ ہماری نظر تمہارے پاس ہے؟ جوش میں آ کر مزید فرمایا جاؤ، اس وقت شرک پور سے نکل جاؤ اور بعد میں یہاں کبھی نہ آنا۔ یہ گفتگو سن کر وہ تاجر کسی دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بازار تشریف لے گئے اور اس کو دیکھ لیا۔ فرمایا
تم کو تو کہا تھا کہ شرق پور شریف سے نکل جاؤ، پھر بھی یہاں بیٹھے ہو۔ ہندو تاجر نے عرض کیا، حضور اس وقت آپ نے غصے میں کہا تھا اب چلا جا، پھر کبھی نہ آنا، اس لیے میں یہاں سے گیا ہی نہیں۔ پھر وہ آپ کے قدموں پر گر گیا اور مسلمان ہو گیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جس محلہ میں حضرت میاں صاحب تشریف فرما تھے، اس محلہ میں سکھوں اور ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، جو مختلف شعبہ زندگی میں کام سر انجام دیتے تھے۔ اسی محلہ کے دوسری جانب ایک ہندو سنار لکھی داس بھی رہا کرتا تھا، جس کو مقامی لوگ لکھو سنارا بلاتے تھے۔ وہ ایک کڑیل خوبصورت اور خوش مزاج انسان تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب ہمراہ مریدین اپنے حجرہ میں مقیم تھے، اور موضوع گفتگو یہ تھا کہ ہر طرف مشہور کیوں ہے کہ حضرت قبلہ میاں صاحب جس کی جانب بھی محبت بھری نگاہ سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں، وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ بات چیت جاری تھی کہ حجرہ کے باہر لکھی داس کا گزر ہوا۔ آپ کا ایک مرید باصفا عبد الرحمان آپ کے پاس تھا۔ فرمانے لگا، حضور ایک گزارش کرنا تھی۔ فرمایا، پوچھو عبد الرحمان۔ کہنے لگا، حضور یہ نوجوان لکھی داس سنیارا جو ابھی ابھی گزرا ہے، اسے دیکھ کر دل بہت کڑتا ہے کہ کتنا خوب رو کڑیل جوان ہے، مگر جب اس کی آخرت کا سوچتا ہوں کہ یہ مشرک ہے اور دوزخ کا ایندھن بنے گا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ آپ اس پر نظر کرم فرمائیے۔ آپ سرکار نے فرمایا، اچھا جاؤ اور لکھی کو بلا لاؤ۔ مرید بھاگا بھاگا لکھی داس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے پیر حضرت میاں شیر محمد صاحب یاد فرماتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہارے پیر سے میرا کیا واسطہ، جاؤ اپنی راہ لو، اور ویسے بھی یہ سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب جس کو دیکھ لیں وہ مومن ہو جاتا ہے، کیوں مجھے میرے دھرم سے میرے مذہب سے بیگانہ کرتے ہو، اور یاد رکھو ان کا وار میرے پر نہیں چلے گا۔ مرید نے منت سماجت کی کہ ایک بار مل لو، پھر بھلے دوبارہ کبھی نہ جانا۔ خیر لکھی داس متکبرانہ شان سے بولا، چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیر کا کتنا اثر مجھ پر ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ مجھ پر بھی کالی ماتا کی چھتر چھایا ہے۔ لکھی داس سے یہ مباحثہ دوسرے لوگ بھی سن رہے تھے۔ اس طرح ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کا ایک جتھا سا بن کر حجرہ حضرت میاں شیر محمد صاحب کی جانب چل پڑا۔ لکھی داس کالی ماتا کے شلوک پڑھ رہا تھا۔ حجرہ کے قریب جا کر اس نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ معاملہ بڑی دلچسپ صورت اختیار کر گیا۔ لوگ حیران اور پریشان تھے کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی لکھی داس نے حجرہ میں قدم رکھا اور حضور قبلہ شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے نظر کرم اس پر ڈالی، شلوک جے ماتا تبدیل ہو کر اللہ 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 میں بدل گئے۔ ابھی ایک قدم رکھا تھا تو یہ حال ہوا۔ بس پھر کیا تھا کہ لکھی داس محمد کریم بن کر قبلہ حضور کا ہی ہو کر رہ گیا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ نگاہ مرد مومن میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔